یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپ ڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ جموں کے ہوائی اڈے پر انتہائی سیکیورٹی والے بھارتی فضائیہ کے اسٹیشن پر ہوئے 2 دھماکوں کے بعد پورے جموں خطے میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ بھارتی فوج کا کہنا ہے کہ اتوار کی صبح ڈرونز کے ذریعے گرائے گئے ان بموں میں سے ایک عمارت کو جزوی نقصان پہنچا۔ اگرچہ بھارتی فوج نے کسی جانی نقصان کی تردید کی تاہم بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ واقعے میں ایک شخص زخمی ہوا۔ حسب روایت واقعے کی تحقیقات سے پہلے ہی بھارتی پروپیگنڈے کی توپوں نے پاکستان کے خلاف الزامات کی گولہ باری شروع کر دی ہے۔ دریں سوپور میں ایک پولیس پارٹی پر پیٹرول بم سے حملہ کیا گیا تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، جبکہ سوپور ہی میں بھارتی شہر چندی گڑھ میں پراسرار طور پر فوت ہوئے نوجوان کی میت کی آمد پر کوہرام مچ گیا۔ بربر شاہ سری نگر میں گزشتہ روز دستی بم کے حملے میں زخمی ہوئے 4 افراد میں سے ایک نے ہسپتال میں دم توڑ دیا۔ متحدہ مجلس علماء نے مقبوضہ علاقے میں خودکشی کے بڑھتے ہوئے واقعات پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ مجلس کے ارکان نے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ مقبوضہ علاقے میں موجودہ غیر معمولی حالات کی وجہ سے نہ صرف ایک بڑی تعداد میں نوجوان ذہنی طور پر متاثر ہوئے ہیں بلکہ بچے، بزرگ اور خواتین بھی اعصابی اور ذہنی تناؤ کا شکار ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان کو سفارتی محاذ پر تنہا کرنے کے بھارتی عزائم ناکام ہو گئے ہیں، جبکہ حکومت پاکستان نے مودی اور ہندو بالادستی کی پالیسی کا اصل چہرہ بے نقاب کیا۔ قومی اسمبلی میں اٹھائے گئے سوالات کے جواب میں انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے تنازع کشمیر کو بین الاقوامی سطح پر اجاگر کیا اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سمیت تمام فورمز پر مظلوم کشمیریوں کا مقدمہ بھرپور قوت کے ساتھ لڑا۔ RSS کی حمایت یافتہ BJP حکومت کی ہندوتوا نظریے پر مبنی سامراجی اور توسیع پسندانہ پالیسی نیپال کی خارجہ پالیسی پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کی ایک تجزیاتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نیپال جیسے چھوٹے ہمسایہ ملک کو ساحل تک رسائی سے انکار بھارت کی نوآبادیاتی ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے۔ اپ ڈیٹ ختم ہوا۔ بر صغیر کے چند ممالک کی بدقسمتی رہی ہے کہ انہیں بھارت جیسے جارحہ ملک کے ساتھ پالا پڑا ہے، جس نے اپنے توسیع پسندانہ عزائم کی تکمیل کے لیے ہمیشہ ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی ہے۔ انہیں توسیع پسندانہ عزائم اور استعماری سوچ کی وجہ سے آج تک ہندوستان کے تعلقات اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے نہیں رہے۔ پاکستان، بنگلہ دیش اور چین کے ساتھ ہندوستان کی مخاصمت تو روز اول سے ہی جاری ہے۔ چین اور پاکستان کے ساتھ تو ہندوستان کی کئی جنگیں بھی ہو چکی ہیں، لیکن اب نیپال جو کہ ایک ہندو ملک ہے وہ بھی بھارت کے شر سے محفوظ نہیں۔ نیپال کو بھارت کی ہندو انتہا پسند حکومت اپنا تابع فرمان بنانا چاہتی ہے، اسی لیے نیپال کے اندرونی معاملات میں مداخلت بھارت اپنا حق سمجھتا ہے۔ نیپال کے علاقوں پر زبردستی قبضہ کرنا چاہتا ہے، اس کے آئین میں اپنی پسند کے مطابق قانون سازی چاہتا ہے، لیکن نیپالی قیادت نے ہندوستان کے اس غاصبانہ اور توسیع پسندانہ طرز عمل کو نہ صرف مسترد کر دیا ہے بلکہ اس کے خلاف رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اپنا سیاسی نقشہ جاری کر دیا ہے، جس میں کالا پانی، لیپو لیک اور لمپی یادھورا کے علاقے شامل ہیں۔ یہ وہ علاقے ہیں جن پر بھارت اپنے علاقے ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ ایک جانب بھارت نے مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کی حیثیت کو ختم کیا، بھارت میں بسنے والی اقلیتوں کے حقوق سلب کیے، اب اپنے پڑوسیوں کو اپنا غلام بنانا چاہتا ہے، جس میں وہ کسی بھی صورت میں کامیاب نہیں ہو پائے گا۔